بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا لعنة الله على الكاذبين. وعن أبي الحوراء أنه سأل حسن بن علي رضي الله عنه: هل حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك فإن الصدق 80 والكذب ريبة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قابل عزت میری ماں بہنوں، آپ جانتی ہی ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک نہایت ہی اہم ارشاد کے سلسلے میں دین کی باتیں آپ ماں بہنوں کے سامنے عرض کر رہا تھا، جس حدیث شریف میں عورتوں کے لیے بہت بڑا سبق پوشیدہ ہے، اور خلاصہ اس کا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ عید کی نماز پڑھ کے تشریف لے جا رہے تھے. راستے میں حضرات صحابیات کے مجمع پر سے آپ گزرے تو آپ نے حضرات صحابیات میں بیان فرمایا. اس بیان میں بطور خاص انہیں صدقے کا حکم دیا اور یہ فرمایا کہ تم عورتیں صدقہ کیا کرو، اللہ کی راہ میں خرچ کیا کرو، اس لیے کہ میں نے مردوں سے زیادہ عورتوں کو جہنم میں جاتے ہوئے دیکھا ہے. حضرات صحابیات کو اس کی تڑپ تھی کہ وہ اپنے ان گناہوں کو معلوم کرتی جس کے اوپر اللہ کا غضب اترتا ہے، اور جن گناہوں کی وجہ سے اللہ ناراض ہوتا ہے، اور اسی کی وجہ سے اللہ جہنم میں ڈالتا ہے. تو حضرات صحابیات نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ اللہ کے رسول، وہ کون سے گناہ ہیں، کن اسباب کی بنیاد پر عورتیں مردوں کے مقابلے میں زیادہ جہنم میں جائیں گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 گناہ ارشاد فرمائے، جس میں سے ایک یہ ہے کہ تم عورتیں لعن طعن بہت کرتی ہو، یعنی اپنی زبان کی حفاظت نہیں کرتی، اس کو قابو میں نہیں رکھتی. اور دوسرا گناہ یہ ہے کہ تم عورتیں اپنے شوہروں کی ناقدری بہت کرتی ہو. اس حدیث شریف کی روشنی میں اس سے پہلے کئی گناہوں کے متعلق جو زبان سے متعلق ہیں بیان ہو چکا، اور اس سے پہلے کی تقریباً 3-4 مجلسوں سے زبان کا سب سے بڑا گناہ یعنی کفر، یعنی زبان سے کلمہ بولنے کی وجہ سے انسان کا کافر ہو جانا، اس پر میں دین کی باتیں عرض کر رہا تھا. اللہ رسول کی بہت سی باتیں، آیتیں اور حدیثیں آپ ماں بہنوں نے سنی، اور ہمارے فقہا نے کون کون سی چیز کی وجہ سے انسان کافر ہو جاتا ہے، کون سی حرکت کی وجہ سے مومن کافر سے بدل جاتا ہے، کون سی بات کی وجہ سے، کون سے جملے کی وجہ سے، کون سا کلمہ بولنے کی وجہ سے انسان مومن باقی نہیں رہتا بلکہ کافر ہو جاتا ہے. بڑی تفصیل سے الحمدللہ آپ ماں بہنوں کے سامنے وہ باتیں آ گئیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم لوگ اپنی زبان سے اس طرح کا کفر کا کلمہ بولنے سے رکیں، بچیں، اس لیے کہ اس سے براہ راست انسان ایمان کے دائرے سے نکل کر کفر کی گھاٹیوں میں اور اندھیروں میں پہنچ جاتا ہے. اور اس سے بڑا مسلمان کا اور کوئی نقصان نہیں ہو سکتا کہ وہ محض ایک جملہ بول کر اپنی اتنی بڑی ایمان والی نعمت کو کھو دے. اس سے بڑا کسی مسلمان کا نقصان نہیں ہو سکتا. اگر کوئی گناہ ہے تو اس سے زیادہ انسان فاسق ہو جاوے گا، فاجر ہو جاوے گا، اور اللہ سے دور ہو جاوے گا، لیکن کفر کی گھاٹیوں میں تو نہیں پہنچ جائے گا. جس کے دل میں ایک رائے کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا، کل قیامت کے دن جہنم میں جا چکنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی دن اس کو اپنے اس مختصر سے ایمان کی وجہ سے جہنم سے ضرور نکالیں گے.
لیکن اگر وہ کافر ہو گیا ہے تو اس کے جہنم سے نکلنے کی کوئی شکل نہیں، ہمیشہ اس کو آگ کے اندر جلنا ہوگا۔ اور یہ کتنا مہنگا سودا ہے، کتنی بے وقوفی کی بات ہے کہ آدمی اتنی بڑی دولت ایمان کو محض چند لوگوں کو ہنسانے کے لیے، اپنے جی کو خوش کرنے کے لیے، ایک مجلس کو گرمانے کے لیے کفر کا کلمہ بول ڈالے اور اپنے ایمان کا سودا کر دے۔ اس سے بڑی اور خطرناک بے وقوفی دنیا کے اندر اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ مومن ایمان لانے کے بعد واپس کفر کی طرف جاوے، یہ شریعت میں بہت بڑا گناہ سمجھا گیا ہے۔ اگر اسلامی سلطنت ہوتی اور کوئی آدمی مومن ہوتا اور پھر کفر کی طرف چلا جاتا تو مرد ہونے کی صورت میں اس کو بڑی سزا دی جاتی، جیسا کہ آپ ماں بہنیں اس سے پہلے اس کو سن چکی ہو کہ جو آدمی مرتد ہو جاتا ہے اس کو 3 دن تک اسلامی سلطنت کے اندر اس کے شبہوں کو، شکوں کو، جن شک کی وجہ سے وہ اسلام چھوڑ بیٹھا ہے اس کو دور کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اگر وہ واپس مسلمان ہو جاتا ہے تو ٹھیک، اگر نہیں ہو جاتا تو اس مرد کو جو مرتد ہو چکا الیاذ باللہ اس کو جو ہے قتل کر دیا جاتا ہے۔ اور اگر کوئی عورت ہے جو ایمان لانے کے بعد مرتد ہو چکی ہے الیاذ باللہ تو اس کو جیل خانے میں ڈال دیا جاتا ہے۔ اگر وہ اسلام واپس لے آتی ہے تو باہر نکالیں گے، باقی اندر ہی سڑ کے مر جاوے اس وقت تک اس کو جو ہے وہیں رہنے دیا جاتا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں ایمان لانے کے بعد کفر کتنی گھناؤنی، کتنی سنگین اور کتنی خطرناک چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرماوے۔ ہمارے فقہا تو جہاں بھی مرتد ہونے کی بات لکھتے ہیں وہاں فوراً یہ جملہ ضرور لکھتے ہیں والعیاذ باللہ، اللہ کی پناہ، اس لیے کہ اس سے بڑا نقصان مسلمان کا اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ ایک کافر ہے جس نے اسلام کا مزہ ہی نہیں چکھا ہے، اگر وہ کفر کے اندر پڑا رہتا ہے تو وہ بھی بہت بری بات ہے، لیکن اگر کوئی مومن ہے، ایمان کا مزہ چکھ چکا ہے، اس کی مٹھاس اس کو لگ چکی ہے، اس کے بعد پھر کفر کی طرف جاوے، یہ تو بہت ہی خطرناک غلطی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس پر جتنی سزا دے وہ کم ہے۔ اس لیے ہمیں اپنی زبان کو بہت سنبھالنا چاہیے۔ ہماری زبان سے اگر ہم اس کو بے لگام کر دیں گے، آزاد چھوڑ دیں گے تو پہلے تو وہ زبان گناہ کی باتیں نکالے گی، لیکن بعد میں جب گناہ پر اس کو بہت زیادہ عادت ہو جاوے گی تو ہو سکتا ہے کسی دن یہی زبان اپنی اس آزادگی کے عالم میں کوئی کفر کا کلمہ نکال دے، اور اس کی وجہ سے پھر ہمارا بہت بڑا دنیا آخرت کا نقصان ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے رہنا چاہیے اور یہ چیز مانگتے بھی رہنا چاہیے، اپنی تڑپ اور طلب دکھاتے بھی رہنا چاہیے اللہ کو کہ اللہ تو نے جس اسلام کے اوپر ہم کو رکھا ہے ہم تیرا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں، اور اتنی بڑی نعمت تو نے ہم کو دی ہے کہ ہم اپنی زندگی کی ساری دولتیں اس پر خرچ کر دیں تو بھی تیرا شکر ادا نہیں ہو سکتا۔ کھانے کے بعد جب ہم لوگ دعا پڑھتے ہیں تو اس میں ایک جملہ، چنانچہ ہم لوگ دعا میں یہ پڑھتے ہیں الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین۔ تو ہم ماں بہنیں جب کھانے کے بعد دعا پڑھیں تو اس کا مطلب بھی تھوڑا سا دل کے اندر جو ہے مستحضر کر لیا کریں۔ اس کا مطلب یہ ہے الحمدللہ الذی اطعمنا، اس اللہ کی تعریف ہے جس نے ہم کو کھلایا، وسقانا اور جس نے ہم کو پلایا، وجعلنا من المسلمین اور اس پر بھی اللہ کی تعریف ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا۔ انشاءاللہ کھانے کے بعد اگر مطلب کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم یہ دعا پڑھیں گے تو اللہ کے یہاں اپنے اسلام کے اوپر شکر بھی ادا ہو جاوے گا، اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ تم شکر کرو گے تو ہم تمہاری نعمت صرف باقی نہیں رکھیں گے بلکہ اس میں اضافہ کر دیں گے۔ اسی طرح وضو جب شروع کرتے ہیں تو اس موقع کے اوپر بھی ایک دعا پڑھوائی جاتی ہے، اس کو بھی ہم ماں بہنوں کو اہتمام کرنا چاہیے۔ سنت کی کتابوں میں مختلف موقعوں کی دعائیں لکھی ہوئی ہیں، ہم ماں بہنوں کو ان دعاؤں کو بھی سیکھنا چاہیے، اور جس موقع کی وہ دعا ہے اس موقع پر پڑھنا بھی چاہیے۔ انشاءاللہ دن بھر کی یہ مسنون دعائیں اگر ہماری عادت بن جائے گی تو ہمارے دل کا ایک کانٹیکٹ، ایک تعلق، ایک ربط اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہو جائے گا، اور پھر اللہ سے جس کا ربط ہو گیا، اللہ سے جس کا تعلق ہو گیا، اللہ سے جس کا سمپرک ہو گیا، سمبند ہو گیا، تو اس کے بعد پھر انسان کو کیا چاہیے؟ اپنے رب کے ساتھ جو انسان مل جاتا ہے وہ کسی موقع کے اوپر بھی خائب و خاسر ناکامیاب نہیں ہوا کرتا۔ تو میں یہ کہنے جا رہا تھا کہ وضو سے پہلے بھی یہ دعا ہم سے پڑھوائی جاتی ہے، بسم اللہ العظیم والحمد للہ علی دین الاسلام۔
ہم ماں بہنیں اس کا اہتمام انشاءاللہ کریں گی کہ وضو سے پہلے ہم یہ دعا ضرور پڑھ لیا کریں گی. حدیث شریف میں یہ دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے آئی ہے. اس دعا کا مطلب بھی یہی ہے, بسم اللہ العظیم, میں وضو شروع کرتی ہوں اللہ جو بہت بلند و بالا ہے اس کے نام سے, اور پھر آگے ہے والحمدللہ علی دین الاسلام, اے اللہ تیری تعریف ہے کہ تو نے ہمیں دین اسلام دیا. تو اگر ہمارا اسلام کے اوپر اس طرح شکر اللہ کو پہنچتا رہے گا تو اس کی جانب سے اسلام پر باقی رکھے جانے کے فیصلے بھی ہوتے رہیں گے, اور انشاءاللہ پھر ہماری زبان کفر کا کلمہ نہیں نکالے گی, اور کبھی ایسی چیز نکل بھی گئی تو انسان کو فوراً احساس ہو جاوے گا. بہرحال یہ زبان کا سب سے پہلا گناہ تھا, یعنی زبان سے کفر کا کوئی کلمہ نکالنا. اللہ کے ایمان کو کھو کر کفر کی گھاٹیوں میں انسان پہنچ جائے, ایسا کوئی کلمہ, ایسا کوئی جملہ, ایسا کوئی شبد اپنی زبان سے نکالنا, یہ زبان کا سب سے پہلا, سب سے خطرناک اور سب سے بڑا گناہ ہے. دوسرے نمبر کے اوپر جو گناہ کتابوں کے اندر لکھا ہے زبان کا, وہ ہے جھوٹ بولنا. ابھی مجھ کو اسی جھوٹ بولنے کے سلسلے میں آپ ماں بہنوں کے سامنے قرآن کریم کی کچھ آیتیں پیش کرنی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ بولنے کو کتنا برا بتایا ہے. اسلامی شریعت کے اندر جھوٹ بولنا کتنا بڑا گناہ اور مہا پاپ سمجھا گیا ہے, اس کو آپ ماں بہنوں کے ذہن میں بٹھانا ہے. اس لیے کہ ہمیں جب تک وعید معلوم نہیں ہوتی, اس چیز کی سنگینی معلوم نہیں ہوتی, اس کا برا ہونا معلوم نہیں ہوتا, تو اس سے بچنا بھی مشکل ہوتا ہے. لیکن ایک انسان کو پتا ہے کہ آگ جلاتی ہے, انسان کے جسم کو خاکستر کر دیتی ہے, اور انسان کو تکلیف پہنچاتی ہے, اور بہت سی مرتبہ دوائی کے بعد بھی انسان آگ کی جلن سے پھر جو ہے سلامت نہیں رہ سکتا. تو ہم لوگ آگ کی برائیوں کو سمجھے ہوئے ہیں, اس کی خرابیوں سے واقف ہیں, تو آگ سے کتنا زیادہ ڈرتے ہیں. اگر گناہوں کا بھی آگ ہونا ہمارے ذہن و دماغ میں بیٹھ جائے گا تو ہمارے لیے گناہوں سے بچنا بھی اسی طرح آسان ہو جائے گا جس طرح کہ ہم لوگ آگ سے بچنے کو پسند کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں بھی اس کو آگ ہی شمار کیا گیا ہے. اس لیے ضرورت اس بات کی محسوس کی جاتی ہے کہ ہم لوگ جھوٹ کے جو برائیاں ہیں, اس کی خامیاں ہیں, اس کو سنیں. دیکھیے, جھوٹ بولنا اگر جان بوجھ کر ہے, اسے معلوم ہے کہ یہ بات نہیں ہے, اور انسان جھوٹ بولتا ہے, تو یہ قطعی حرام شمار کیا گیا ہے. بالیقین, یقین کے ساتھ اس کو حرام شمار کیا گیا ہے. اور انسان حرام کا ارتکاب کرتے کرتے کبھی اس درجے پر پہنچ جاتا ہے کہ اس کے اور کفر کے درمیان میں کوئی واسطہ باقی نہیں رہتا. اس کے بعد دوسرا قدم اس کا سیدھا کفر کے میدان میں پڑے گا. اس لیے جھوٹ بولنے کو اگر جان بوجھ کر انسان جھوٹ بولتا ہے تو اس کو قطعی اور یقینی حرام ٹھہرایا گیا ہے. اور صرف اسلام ہی کے اندر نہیں بلکہ دنیا کے جتنے بھی مذہب ہیں ان سارے مذاہب کے اندر جھوٹ کو گناہ سمجھا گیا ہے. ملت اسلامیہ میں تو ہے ہی ہے, لیکن دنیا کا کوئی دھرم جھوٹ بولنے کو حلال نہیں کہتا. تمام احوال کے اندر جو ہے جھوٹ بولنا حرام شمار کیا گیا ہے. بعض موقع ایسے علماء نے لکھے ہیں کہ جس موقع پر اگر ضرورت اس درجے کی پڑ جائے جس کو علماء نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے تو اس موقع پر جھوٹ بولنے کی گنجائش دی گئی ہے. باقی وہ 2-3 مقام چھوڑ کر زندگی کے کسی مرحلے میں جھوٹ بولنے کی اجازت نہیں ہے. اگر انسان بار بار جھوٹ بولتا رہے تو اس کے دل کے اوپر داغ پڑتا جائے گا اور دل ایک دن کالا ہو جائے گا. ہاں, اگر کسی انسان سے چک سے اسے معلوم نہیں تھا اس لیے اس کی زبان سے جھوٹ نکل گیا تو علماء نے لکھا ہے کہ اس کو اللہ کے یہاں انشاءاللہ معاف کر دیا جائے گا. اس کی مثال بھی فقہا نے اپنی کتابوں کے اندر لکھی ہے کہ اگر کسی گلاس کے اندر پانی تھا, آپ نے دیکھا کہ وہاں پانی ہے, لیکن پھر آپ ادھر ادھر کہیں ہوئے اور وہ پانی کوئی پی گیا. اب کوئی پوچھنے آپ سے آیا کہ اس گلاس کے اندر پانی, مجھے پانی پینا ہے, تو آپ کہو کہ اس گلاس میں پانی موجود ہے, تم پی لو, حالانکہ تمہیں پتا نہیں تھا کہ یہ پانی تو کوئی دوسرا پی گیا تھا. تو اپنے ظاہر کے اعتبار سے یہ جھوٹ ہے, اس لیے کہ اس میں گلاس میں پانی نہیں ہے, پھر بھی تم کہہ رہے ہو کہ گلاس میں پانی ہے. لیکن علماء نے لکھا ہے کہ تم اگر اپنی ناواقفیت کی وجہ سے, معلوم نہ ہونے کی وجہ سے کسی کو یہ کہتے ہو کہ اس گلاس میں پانی ہے تم پی لو, تو اس کی وجہ سے انشاءاللہ اللہ کے یہاں گناہ نہیں لکھا جائے گا. یہ بھول سے چک سے انسان اگر جھوٹ بول دے اس کی بات ہے. باقی اگر معلوم ہے کہ اس کے خلاف بات ہے
لیکن تم جو ہے سچ کو چھوڑ کے جھوٹ بول رہے ہو، جو حقیقت ہے اس کو چھپا کر بے حقیقت کو سامنے لا رہے ہو، تو اسی کا نام جھوٹ ہے۔ جیسا واقعہ بنا، جیسی حالت ہے، اس کے خلاف بولنے کو جھوٹ کہا جاتا ہے۔ اگر کوئی انسان جان بوجھ کر جھوٹ بولتا ہے تو اتنی بڑی وعیدیں سنائی گئی ہیں کہ مسلمان جو ہے اس کو برداشت نہیں کر سکتا۔ چنانچہ ابھی میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں فرماتے ہیں الا لعنت اللہ علی الکاذبین، سنو خبردار ہو جاؤ، اللہ کی لعنت ہے جھوٹ بولنے والے لوگوں کے اوپر۔ اللہ کی لعنت کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے وجود میں، اپنے باقی رہنے میں اللہ کی رحمت کا ہر دم محتاج ہے۔ اگر اللہ کی رحمت ایک گھڑی کے لیے بھی ہم سے ہٹ جائے تو یہ شیطان ہم کو دبوچ لے، ہمارا گلا دبا کر ہلاک کر ڈالے۔ یہ سرکش جن جو ہوا کرتے ہیں وہ ہر وقت انسان کی ٹوہ میں لگے رہتے ہیں۔ اللہ کی پناہ میں، اللہ کی رحمت میں جب تک انسان ہوتا ہے اس کو کوئی انسان بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور جنات اور وہ مخلوق جو ہمیں دکھائی نہیں دیتی وہ بھی انسان کے اوپر حملہ نہیں کر سکتی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو جھوٹ بولتا ہے ہم اپنی رحمت سے اس کو نکال دیتے ہیں۔ گویا اب یہ جس گھاٹی میں جا کر ہلاک ہو اس انسان کا نصیب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے، اپنی رحمت سے دور کر دیا ہے، پھٹکار برسائی ہے ان لوگوں کے اوپر جو جھوٹ بولنے والے ہیں۔ ایک اور آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے بڑی سزا جھوٹ بولنے والوں کو سنا رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، ان کو دردناک عذاب دیا جائے گا۔ اللہ جس کو دردناک کہہ دے اس کے کیا کہنے، جو چیز انسان کو تکلیف میں مبتلا کر دے، درد میں مبتلا کر دے، اور یہ کن لوگوں کے لیے ہوگا، کس گناہ کے سبب ہوگا، اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی فرما دیا۔ ان لوگوں کو دردناک عذاب ہوگا اس سبب سے، اس کارن سے کہ لوگ جھوٹ بولا کرتے تھے۔ تو جھوٹ کی سزا ہے دردناک عذاب، اور یہ سزا کافروں کے لیے سنائی گئی ہے۔ معلوم ہوا جھوٹ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ ناپسندیدہ ہے، اور اتنا کہ کافروں کو جو سزا دردناک عذاب کی دی جانے والی ہے اس طرح کی سزا یہ جھوٹ بولنے والوں کو بھی جو ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں دی جائے گی۔ ایک جگہ قرآن کریم کہتا ہے وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ حُنَفَاءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ۔ یہاں دو چیزوں کا تذکرہ کیا گیا ہے، ایک تو کفر و شرک کا تذکرہ، اور اسی کے ساتھ ساتھ جھوٹ بولنے کا تذکرہ، جھوٹ بات اپنی زبان سے نکالنے کا تذکرہ۔ علماء نے لکھا ہے کہ کفر و شرک جتنا گھناؤنا ہے اسی سے لگا جھوٹ کا گناہ بھی گناؤنا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کو کفر و شرک کے ساتھ ذکر فرمایا۔ تو اس آیت کریمہ سے بھی ہم معلوم کر سکتے ہیں کہ کفر و شرک کے بعد سیدھا جس کا نمبر آتا ہے وہ جھوٹ بولنا ہے۔ جیسی حقیقت ہے اس کے خلاف انسان کا بات کرنا ہے، یا اپنی حرکت سے یہ دکھانا ہے کہ یہ خلاف واقعہ بات ہے۔ البتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث کے اندر جو باتیں بتائی ہیں وہ ان آیات کریمہ کی تفسیر ہے۔ اگر یوں کہا جائے کہ سارے گناہوں سے بچنا یہ جھوٹ سے بچنے پر موقوف ہے، اور جو آدمی جھوٹ بولتا ہے وہ سارے گناہ کر سکتا ہے، تو یہ بات بھی اپنی جگہ ہم کہہ سکتے ہیں صحیح ہے۔ قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں، حدیث شریف کی روشنی میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ جو جھوٹ سے بچ گیا وہ سارے گناہوں سے بچ جائے گا، اور جو جھوٹ کا ارتکاب کرے گا وہ سارے گناہوں میں مبتلا ہو سکتا ہے، چاہے کبائر ہوں یا صغائر ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں بھی اس سلسلے میں ہم کو روشنی ملتی ہے۔ چنانچہ ایک روایت کے اندر یہ قصہ لکھا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آئے، انہوں نے آ کر دربار نبوی میں اپنی یہ شکایت پیش کی، اپنی یہ مشکلی پیش کی کہ اللہ کے رسول، میں 3 گناہوں میں ایسا مبتلا ہوں کہ ان 3 گناہوں کو کرنے سے صبر ہی نہیں کر سکتا، میں بچ ہی نہیں سکتا، بہت زیادہ سنبھالنے کے باوجود بھی اپنے آپ کو قابو میں نہیں رکھ سکتا، یہ 3 گناہ مجھ کو اس کی عادت پڑ گئی ہے۔ وہ کون سے 3 گناہ تھے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس نے پیش کیے۔ نمبر 1 جھوٹ بولنا، نمبر 2 زنا کرنا، اور نمبر 3 شراب پینا۔ اس نے کہا لا اصبر عنہن، میں ان سے صبر نہیں کر سکتا، کہیں میرے سامنے اس کے اسباب آ جاتے ہیں تو میں ان گناہوں میں مبتلا ہو ہی جاتا ہوں۔ تو حالانکہ زنا کرنا بہت بڑا گناہ تھا،
شراب پینا بہت بڑا گناہ تھا، جیسے جھوٹ بولنا بہت بڑا گناہ ہے، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اصلاح کے لیے یہ نہیں فرمایا کہ تم زنا چھوڑ دو، یہ نہیں فرمایا کہ تم شراب چھوڑ دو. آپ نے اس آدمی کو کہا کہ بس ایک کام میرے خاطر کرو، تم میرے لیے ایک کام کا وعدہ کر لو، عہد کر لو، اور وہ یہ ہے کہ جھوٹ بولنا چھوڑ دو. تو اس آدمی نے، عرب تو ویسے بھی وعدہ وفائی کے بڑے پکے ہوا کرتے تھے، اس آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کا قول و قرار کر لیا، پیمان کر لیا کہ اللہ کے رسول میں جھوٹ نہیں بولوں گا. چنانچہ یہ آدمی وہاں سے عہد و پیمان کر کے گھر گیا، معاہدہ کر کے گھر گیا. گھر جانے کے بعد راستے میں اس کو زنا کا سبب نظر آیا، یعنی ایسا موقع آیا کہ کسی عورت کے ساتھ وہ زنا میں مبتلا ہو جائے. اب وہ اپنے اس گناہ کی طرف آگے بڑھنے جا رہا تھا کہ اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا ہوا وہ عہد و پیمان یاد آ گیا. اس نے سوچا کہ اگر میں نے زنا کر لیا تو ظاہر ہے کہ میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کبھی آئندہ جاؤں گا تو آپ میرے جھوٹ نہ بولنے کا جو میں وعدہ کر کے آیا ہوں اس کے متعلق مجھ کو ضرور پوچھیں گے. اگر آپ پوچھیں گے اور زنا کرنے کے باوجود میں نہ کہوں گا تو وعدہ وفائی نہیں ہوگی، بلکہ یہ میں نے آپ کے ساتھ کیے ہوئے قرار کو توڑ دیا. میں نے تو یہ کہا تھا آپ سے اور یہ پیمان کیا تھا کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا، اور میں وہاں جا کے جھوٹ بولوں تو یہ وعدہ وفائی کے خلاف ہوگا، وعدہ کی خلاف ورزی ہوگی، اور یہ کام میں نہیں کر سکتا. اور اگر میں نے زنا کیا اور میں نے وہاں سچ بولا تو مجھ پر حد جاری کی جائے گی. شادی شدہ ہونے کی صورت میں جو آدمی زنا کرتا ہے تو اس کو پتھر مار کے اسلام میں ہلاک کر دیا جاتا ہے، اور اگر وہ شادی شدہ نہیں ہوتا اور شرائط اس میں نہیں پائی جاتی تو اس آدمی کو کوڑے مارے جاتے ہیں، 100 چابک کے کوڑے مارے جاتے ہیں. تو یہ آدمی تھر تھرایا کہ میں زنا کروں گا تو دونوں صورت میں میرا تو نقصان ہے. اگر آپ کے پاس جا کر میں نے جھوٹ کہا تو میرا پیمان اور عہد ٹوٹ جائے گا، معاہدہ ٹوٹ جائے گا، اور میں نے جو پرتیجنا لی تھی وہ ٹوٹ جائے گی. اور اگر میں وہاں جا کر سچ بولتا ہوں تو میری جان جاتی ہے اور بہت زیادہ مجھ کو کوڑے کھانے پڑیں گے اور پتھر مار کے مجھ کو بعض صورتوں میں ہلاک کر ڈالا جا سکتا ہے. تو اس آدمی نے جو ہے زنا چھوڑ دیا اور اس کا ارادہ موقوف کر دیا. آگے گیا، شراب کی نوبت آئی. اس کے پاس شراب کا بوتل، شراب کا گلاس رکھا ہوا تھا. پینے کو اس کی چونکہ عادت تھی، اس سے پہلے وہ صبر بھی نہیں کر سکتا تھا، مگر جو ہی شراب کے پیالے کے پاس جو ہے ہاتھ لگانے گیا اس کو یہ بات یاد آ گئی کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کر کے آیا ہوں کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا. اب اگر میں شراب پیتا ہوں تو آپ کے پاس جانے پر آپ مجھ کو ضرور پوچھیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھ لیا کہ تم نے شراب پی تھی. اگر میں نہ کہوں گا تو پینے کے باوجود نہ کہنا یہ جھوٹ ہو جائے گا، اور میں تو وعدہ کر کے آیا ہوں، میں وعدہ خلافی نہیں کر سکتا. اور اگر میں نے پی لی اور ہاں کہا تو مجھ کو جو ہے کوڑے مارے جائیں گے. اس لیے کہ اسلامی سلطنت کے اندر جو آدمی شراب پیتا ہے اس آدمی کو 80 کوڑے لگائے جاتے ہیں، چابک مارا جاتا ہے، جس کو حد لگانا کہتے ہیں. تو دونوں صورتوں میں تو میرا نقصان ہے. چنانچہ وہ آدمی اس گناہ سے بھی بچ گیا. علماء نے اس حدیث کو لکھنے کے بعد یہ چیز نقل کی ہے، ذکر کی ہے کہ دیکھیے جھوٹ کے گناہ پر آپ نے بریک لگا دی تو سارے گناہ آٹومیٹک چھوٹ گئے، سب گناہوں کے اوپر خود بخود بریک لگ گئی. چنانچہ جھوٹ بولنا یہ سارے گناہوں کو دعوت دینے والا ہے، اور جھوٹ بولنے سے بچ جانا سارے گناہوں سے انسان کو بچانے والا ہے. چنانچہ اگر اس آدمی سے جھوٹ نہ بولنے کا قرار نہ کیا جاتا، زنا مت کرنا ایسا کہا جاتا، تو یہ آدمی جو ہے جھوٹ بول سکتا تھا اور باقی گناہوں کی راہیں اس کے لیے کھل سکتی تھی. مگر جھوٹ بولنے کے سلسلے میں آپ نے اس سے وعدہ کر لیا تو یہ آدمی سارے گناہوں سے بچ گیا. قرآن کریم کے اندر بھی اس سلسلے میں ہم کو جو ہے بات ملتی ہے کہ جس نے اپنی زبان سدھار لی، جھوٹ بولنے سے اپنی زبان کو پاک کر دیا، تو باقی سارے اعمال خود بخود درست ہو جائیں گے. قرآن کریم کے اندر جو نکاح کے موقع سے آیت پڑھی جاتی ہے، ہر نکاح کے خطبے میں تقریباً سنت کی حیثیت سے یہ آیت ضرور پڑھی جاتی ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما. اس میں یہی دکھایا گیا ہے، اے ایمان والو تم اللہ سے ڈرو
وقولوا قولا سدیدا، اور صحیح بات کہو۔ علماء نے اس جگہ لکھا ہے تفسیر کرتے ہوئے کہ صحیح بات کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جھوٹ بات نہ بولو، بس دو کام کرو، اللہ سے ڈرو اور جھوٹ بات نہ بولو، تقوی اختیار کرو اور جھوٹی باتوں سے بچو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بس یہ دو کام اگر تم کر لو گے تو یصلح لکم اعمالکم، باقی سارے اعمال کو ہم ٹھیک بنا دیں گے۔ ویغفر لکم ذنوبکم، اور اتنا ہی نہیں، تم نے جھوٹ بولنے کی عادت ہونے کے باوجود، تقاضا ہونے کے باوجود اپنے آپ کو بچایا، یہ تم نے مجاہدہ کیا، اللہ کے خاطر مجاہدہ کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کی بخشش بھی فرما دیں گے۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور آگے ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو آدمی اللہ رسول کی بات مانتا ہے وہ آدمی بہت بڑی کامیابی کو لے کر لوٹتا ہے۔ اللہ رسول کی کون سی بات اس میں منوائی گئی ہے؟ بس دو باتیں کر لو، گناہ کرنے کے موقع سے اللہ سے بچو، اللہ سے ڈرو، میرا اللہ مجھ کو دیکھ رہا ہے، یہ ہر دم اپنے دل و دماغ میں رکھو، اور دوسری بات یہ ہے کہ جھوٹ سے بچو۔ اگر یہ دو کام کر لو گے، اللہ کی فرما برداری کے منصب پر تم فائز ہو گئے، اللہ کے ایک بہت بڑے حکم کو تم نے پورا کر لیا۔ تو اس آیت کریمہ کو ذکر کر کے بھی ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ دیکھو، گناہ سے بچنا ساری بھلائیوں کو لانے والا ہے، سارے اعمال کی اصلاح کا کفیل ہے، اور گناہ، جھوٹ بولنا، یہ سارے گناہوں کو دعوت دینے والا ہے۔ حدیث شریف سے بھی یہ مضمون ہم کو معلوم ہو گیا، اور قرآن کریم کی آیت بھی یہی بتا رہی ہے۔ اس لیے ہم ماں بہنوں کو اس کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ بولنے سے پہلے ہم سوچ لیں کہ جو بول رہے ہیں وہ حقیقت کے موافق بھی ہے یا نہیں۔ اگر حقیقت کے خلاف ہے، چنانچہ کوئی نہیں آیا تھا اور ہم نے کسی کو کہا کہ وہ آیا تھا، حالانکہ ہمیں معلوم ہے کہ وہ نہیں آیا تھا، یہ جھوٹ ہو جاوے گا۔ تو ایسا بولنے سے پہلے ہم سوچ لیا کریں کہ آج ہم ایک جھوٹ گناہ کا ارتکاب کریں گے، لیکن یہ جھوٹ ہمارے لیے بہت سے اور گناہوں کو لانے والا ہوگا، اور اس ایک جھوٹ سے بچ جائیں گے، اللہ کا وعدہ ہے یصلح لکم اعمالکم، تمہارے سارے اعمال درست ہو جاویں گے۔ ہم ماں بہنیں اگر تھوڑے دنوں اس کی پریکٹس کر لیں کہ بولنے سے پہلے سوچ لیا کریں کہ یہ جھوٹ تو نہیں ہے، کہیں سچ کے خلاف تو نہیں ہے، انشاءاللہ سارے گناہوں سے بچنا آسان ہو جاوے گا، ہمارے اعمال کی خود بخود اصلاح ہو جاوے گی۔ اس لیے تھوڑی سی فکر کی ضرورت ہے، اپنے دلوں میں ہمت پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ جو باہمت ہوتا ہے وہ گناہوں سے لڑ سکتا ہے، گناہوں کے سامنے آنے کے موقع سے ان کو لات مار سکتا ہے، لیکن جو پست ہمت لوگ ہیں، جن کی ہمت ہی نہیں ہے، جھوٹ کے سامنے مغلوب ہو جاتے ہیں، اور موقع آنے کے اوپر باوجود پہلے لاکھ توبہ کرنے کے اور دل کے ابھی نہ کہنے کے باوجود بھی وہ جھوٹ کی طرف قدم بڑھا دیتے ہیں، یہ لوگ پست ہمت ہیں، زندگی میں کچھ نہیں کر سکتے۔ جب جھوٹ سے نہیں بچ سکے تو دوسرے گناہوں سے کیسے بچ سکیں گے؟ اس لیے کہ جھوٹ وہ دروازہ تھا جسے بند کر دیا جاوے تو سارے گناہ دوسری طرف رہ جاتے ہیں، اور جھوٹ کا دروازہ وہ ہے جسے کھول دیا جائے تو سارے گناہ آ جائیں گے، اور سب گناہوں کا آدمی جو ہے اگر پلندہ ہو جاوے اور اس کا مرتکب ہو جاوے تو پھر اس انسان کے جو ہے ہلاکت کے اندر شبہ کیا ہو سکتا ہے۔ بہرحال جھوٹ بولنا سارے گناہوں کو دعوت دینے والا ہے، اور جھوٹ سے بچنا سارے اعمال کی اصلاح کا ضامن ہے۔ مزید ایک چیز یہ بھی ہے کہ جیسے ہر گناہ کا اپنا یہ اثر ضرور ہے کہ وہ دلوں کے اندر اطمینان کے بجائے شک و شبہ پیدا کرتا ہے، بے اطمینانی، بے چینی، بے قراری پیدا کرتا ہے۔ خاص جھوٹ کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سزا سنا رکھی ہے کہ آخرت میں تو اس کو عذاب ملنے والا ہے ہی، قرآن کریم میں یہ بتا ہی دیا ہے کہ جھوٹ بولنے والوں کو دردناک عذاب دیا جائے گا، لیکن دنیا میں نقد عذاب جھوٹ بولنے کا یہ ہوگا جس کو اس روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ وہ روایت ابھی میں نے آپ کے سامنے شروع میں پڑھی، اور روایت کا خلاصہ یہ ہے، ابو الحورا یہ فرماتے ہیں میں نے ایک مرتبہ حضرت حسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ پوچھا کہ تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی حدیث سن رکھی ہو اور تمہیں یاد ہو، وہ حدیث مجھ کو بھی سناؤ۔ جب ابو الحورا نے یہ بات پوچھی تو حضرت حسن نے جواب میں کہا کہ جی میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث یاد کر لی ہے، وہ میں تمہیں سناتا ہوں، اور وہ حدیث اس طرح سے سنائی، دع ما یریبک الی ما لا یریبک۔ اس پہلے جملے کا مطلب یہ ہے کہ تم کو جس کام میں شک ہو اس کام کو یقین کی وجہ سے چھوڑ دو۔ کبھی کبھی انسان کوئی کام کرنے جاتا ہے تو اس کو دونوں طرف شک ہوتا ہے کہ یہ کام کرنا میرے لیے جائز ہوگا
یا ناجائز ہوگا، اور دوسری طرف اگر تم نہیں کرتے ہو تو بالیقین گناہ سے بچ جاتے ہو۔ اگر یہ گناہ ہے اور تم نے کر لیا، یہ سمجھ کے ہی کیا کہ گناہ نہیں تھا، تو بھی گناہ میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ ظاہر ہے کہ اس کے مقابلے کے اندر اس کو چھوڑ دینا، یہ یقینی بات کو پکڑنا ہے۔ اگر انسان نہیں کرے گا اس کام کو تو کوئی انسان کو نقصان ہو جانے والا نہیں ہے، لیکن کرے گا اور گناہ ہے تو ہو سکتا ہے اللہ کی نافرمانی میں مبتلا ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی جینے کا ایک اصول بتا دیا کہ جہاں تم کو جائز ہونے اور ناجائز ہونے کا شک پڑ جائے، اللہ کی فرمانبرداری ہوگی یا نافرمانی ہوگی، ایسے کام کا شک پڑ جائے تو بس اس کو چھوڑ دو، اس لیے کہ تم چھوڑ دو گے تو ایک یقین پر عمل کرنے والے ہوں گے۔ تو جو شک والی چیزیں ہیں ان کو یقین والی چیزوں کی وجہ سے چھوڑ دو۔ بس آگے آپ نے مزید ایک جملہ ارشاد فرمایا، وہی میں دکھانا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا فَإِنَّ الصِّدْقَ طَمَانِينَةٌ، جو سچ باتیں ہوتی ہیں وہ دلوں میں اطمینان پیدا کرتی ہے، وَالْكَذِبُ رِيبَةٌ، اور جھوٹ یہ شک کو پیدا کرنے والی چیز ہے۔ ہم نے اپنے تئیں بھی بہت سی مرتبہ دیکھا ہوگا، آپ ماں بہنوں کو بھی بہت سی مرتبہ اس کا تجربہ ہوا ہوگا کہ آدمی جب سچ بولنے جاتا ہے تو اتنے اطمینان قلب کے ساتھ، دل کی ٹھنڈک کے ساتھ بولتا ہے کہ سامنے والے آدمی کو بھی یقین ہو جاتا ہے کہ نہیں یہ صحیح بات بتا رہا ہے۔ اور جہاں جھوٹ بولنے کی بات آتی ہے تو چاہے انسان اپنے ظاہر کے اعتبار سے سامنے والے کو کتنا ہی یہ دکھاوے کہ وہ سچ بولتا ہے، لیکن شک کی کمزوری اس کی بات کے اندر ضرور نظر آتی ہے، اور یہ شک جو ہے جھوٹ بولنے کے ساتھ لگا رہتا ہے۔ جہاں جھوٹ ہوگا وہاں شک ضرور آ جاوے گا۔ اس سے پتا چلا کہ انسان سچ بول کر اپنے دل کو ٹھنڈک پہنچا سکتا ہے، اطمینان کی فضا میں لے جا سکتا ہے، اور جھوٹ بول کر اپنے دل و دماغ کے اندر خیالات کی موجیں اچھال سکتا ہے، اور اس کی وجہ سے انسان پریشان رہتا ہے۔ خیالات کی موجوں کا اٹھنا، مختلف قسم کے وسوسوں کا آنا، اسی کا نام دل کی بے چینی ہے، دل کی بے قراری ہے۔ آپ نے فرمایا کہ سچائی طمانینت لاتی ہے اور جھوٹ یہ دلوں کے اندر شک، وسوسوں کو اور دلوں کی بے قراری اور بے چینی کو لایا کرنے والی چیز ہے۔ تو اس حدیث شریف میں ہم کو دنیا کے اندر بھی سچائی انسان کو نجات دلاتی ہے اور جھوٹ بے قرار رکھتی ہے، بے چین رکھتی ہے، یہ سزا معلوم ہوئی اور یہ انعام معلوم ہوا۔ مزید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جھوٹ کے بارے میں ارشاد ہے، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن ہر برے اخلاق سے متصف ہو سکتا ہے، مومن ہر قسم کے برے اخلاق والا ہو سکتا ہے، لیکن دو برے اخلاق مسلمان میں نہیں آ سکتے، یعنی ایمان ہو اور یہ برے اخلاق دو ہوں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ اور وہ دو برے اخلاق جو ایمان کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتے، ان میں سے ایک جھوٹ ہے اور ایک خیانت کرنا ہے، یعنی کامل مومن کبھی بھی جھوٹ نہیں بول سکتا، اور جس میں جھوٹ ہے اس میں کامل ایمان نہیں ہو سکتا۔ اور اسی طرح کسی کی امانت میں خیانت کرنا، مومن یہ کام نہیں کر سکتا۔ مومن سب کچھ ہو سکتا ہے، وہ شرابی ہو سکتا ہے، کبابی ہو سکتا ہے، زناخور ہو سکتا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد میں یہ دکھایا گیا کہ وہ جھوٹ بولنے والا نہیں ہو سکتا اور خیانت کرنے والا نہیں ہو سکتا۔ اس سے معلوم ہوا کہ سارے گناہوں کے بیچ جھوٹ بولنے کی کتنی شناعت ہوگی، کتنی قباحت ہوگی، کتنی برائی ہوگی، کہ آپ نے فرمایا کہ سارے گناہ تو مومن کر سکتا ہے لیکن جھوٹ نہیں بول سکتا۔ بعض حدیث شریف میں جو ہے اس کی تائید بھی ملتی ہے، علماء نے اس حدیث شریف کے ذیل میں لکھا ہے کہ اس میں جھوٹ کے گھناونے پن کو دکھانا ہے کہ مومن جھوٹ بولتے بولتے کبھی اپنا ایمان بھی جو ہے کھو دیتا ہے، چنانچہ مومن ہوتے ہوئے جھوٹ نہیں بول سکتا، تو اس آدمی کے جھوٹ بولنے کی وجہ سے جس کے دل میں ایمان ہو اور وہ جھوٹ بولے، سمجھو اس کا ایمان نقصان والا ہو گیا، آہستہ آہستہ یہ ایمان گھٹتے گھٹتے ہو سکتا ہے کہ بالکل رخصت ہو جاوے۔ اس حدیث شریف میں مسلمانوں کو جھوٹ بولتے بولتے تم کفر تک پہنچ جاؤ گے، اس قسم کی چیز سے ڈرایا گیا ہے۔ بہرحال ہم لوگوں کو جھوٹ سے اس لیے بھی بچنا چاہیے کہ یہ کفر کی سیڑھی ہے، اس کے مختلف سٹیپوں کے اوپر ہم قدم بڑھاتے بڑھاتے کسی موقع پر جو ہے کفر کی گھاٹی میں بھی اتر سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد بھی جھوٹ بولنے سے بچانے کے لیے اگر انسان اس کو ہر دم اپنے دل و دماغ میں رکھے کافی ہے۔ اور بھی روایتوں میں ایک چیز ملتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ
نقل فرماتے ہیں، روایت فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ صحیح اور صاف ایمان تک تب تک نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ آئندہ بتائی جانے والی چیزوں کو چھوڑ نہ دے۔ بندہ صاف ایمان والا تب تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ یہ جو گناہ آگے دکھائے جا رہے ہیں ان کو چھوڑ نہ دے۔ ان میں سے ایک گناہ ہے مذاق کرنا، بیجا مذاق، کسی کی عزت کے اوپر داغ پڑتا ہو، کسی کے دل کو ٹھیس پہنچتی ہو، کوئی ناراض ہوتا ہو، کسی مومن کا دل دکھتا ہو، ایسی مذاق مسلمان کرتا رہے تو اس کو صاف ایمان میسر نہیں ہے۔ صاف ایمان والا آدمی تب ہو سکتا ہے جب اس قسم کی بری مذاقوں سے انسان توبہ کر لے، ان سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے اور ایسی بری مذاق کو چھوڑ دے۔ دوسرا وہ گناہ جو ہو مسلمان کے اندر تو صاف ایمان والا نہیں ہو سکتا، اس کا صریح ایمان نہیں ہے، اور وہی گناہ جھوٹ ہے۔ جو آدمی مومن ہو اور جھوٹ بھی بولے اس کا ایمان خلط ملط ہے، ملا جلا ہے، صاف شفاف نہیں ہے، پیور ایمان نہیں ہے، بلکہ بہت بڑی برائی کے ساتھ ملا جلا ہے۔ آج کی دنیا کے اندر ساری دنیا جو ہے پیور چیزوں کو، صاف چیزوں کو، شدھ چیزوں کو پسند کیا کرتی ہے۔ تو ایمان کے بارے میں ہمارا اتنا گھٹیا معیار کیوں ہو کہ ہم ایمان بھی رہے اور جھوٹ بھی بولتے رہیں، یعنی اپنے پیور پنے کو کھو دے یہ ایمان، اور ایمان کے اندر سے پیور پنا چلا جائے گا، صاف شفافیت اس کی ختم ہو جائے گی، تو اس ایمان کو جو ہے پھر بچانے کے لیے محنت بھی بہت کرنی پڑے گی۔ اس لیے اپنے ایمان کو اس دوسرے گناہ سے بھی بچانا چاہیے۔ آگے آپ نے تیسرا گناہ بھی جو ہے اس کے ساتھ فرمایا کہ آدمی جھگڑا کرنا چھوڑ دے، اگرچہ حق پر ہی کیوں نہ ہو۔ اگر آپ حق پر بھی ہیں لیکن سامنے والا آدمی حق نہ دے کر تم سے جھگڑے کے اوپر اتر آیا ہے، تو مومن اگر اس موقع کے اوپر جھگڑا چھوڑ دے گا تو یہ بھی انسان کے صاف ایمان کی علامت ہے۔ اور اگر آپ جھگڑا کرنے لگیں گے، اس سے تو میں کرنے لگیں گے، تو آپ کا ایمان اس سے متاثر ہو سکتا ہے۔ ان روایتوں سے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کا براہ راست تعلق، جھوٹ سے بچنے کا براہ راست تعلق ایمان کے ساتھ ہے، اور جھوٹ بولنے کا سیدھا تعلق کفر کے ساتھ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو جھوٹ بولنے سے بہت ڈرایا ہے، اور مختلف پیرایوں میں الگ الگ طریقوں پر امت کے سامنے جھوٹ بولنے کے گھناؤنے پن کو دکھلایا ہے۔ اب امت کا فریضہ ہے کہ اللہ کے رسول نے جس کو اتنا برا بتایا، قرآن کریم میں جس پر اتنی بڑی سزا سنائی گئی، ایسے جھوٹ سے اپنے آپ کو ہر دم پاک صاف رکھنے کی کوشش کرے۔ اور کبھی کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ہمیں معلوم نہ ہو اور ہماری زبان سے جھوٹ نکل جائے، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے روزانہ 5 منٹ انسان نکالے کہ اللہ، نہ جان کر انجانے میں مجھ سے جھوٹ نکل چکا ہو اور گناہ کبیرہ نے میرے ایمان کو متاثر کر دیا ہو، اس کے رنگ کے اندر جو ہے فیکا پن پیدا کر دیا ہو، اس کی روشنی کے اندر ماند پنا پیدا کر دیا ہو، تو روزانہ 5 منٹ انسان نکالے اور اللہ سے معافی مانگے، اللہ مجھ سے انجانے میں جھوٹ نکل گیا ہو سکتا ہے، تو معاف فرما دے۔ اور اگر آپ کو یقین کے ساتھ معلوم ہے کہ دن میں نے آج فلاں موقع کے اوپر جھوٹ بولا ہے، تو اس 5 منٹ میں اس خاص گناہ اور موقع کا نام لے کر اللہ سے پناہ مانگو اور حفاظت مانگو اور مغفرت اور بخشش مانگو۔ انشاءاللہ روزانہ کا حساب اگر اس طرح سے صاف ہوتا رہے گا، آئندہ گناہوں سے چھوٹنے کی توفیق بھی ہوگی، اور شیطان کے پھر یہ حوصلے نہیں ہوں گے، یہ ہمت نہیں ہوگی کہ وہ آئندہ آپ سے گناہ کرائے، اس لیے کہ وہ سمجھتا ہے کہ اتنی محنت کے بعد میں جھوٹ کا گناہ کراتا ہوں، اور یہ آدمی 5 منٹ میں اپنے رب سے معاملہ صاف کر لیتا ہے۔ اس لیے جھوٹ سے بچنے کے لیے اہتمام بھی چاہیے، اور جو جھوٹ ہم سے نکل جاوے اس کے لیے انسان 5 منٹ اپنے دن بھر کے 24 گھنٹوں میں سے نکالے، اللہ تعالیٰ سے اس کی پناہ مانگے اور مغفرت مانگے، اور یہ توفیق مانگے کہ اللہ، جھوٹ سے بچنا تیرے علاوہ کسی اور کے سہارے ممکن ہے ہی نہیں، تو ہی مدد فرما دے تو میرے لیے جھوٹ سے بچنا آسان ہو جائے گا۔ اللہ کو جب یہ معلوم ہوگا کہ میرے اس بندے کو تڑپ ہے، طلب ہے، تو انشاءاللہ وہ ہماری مدد کو ضرور آئے گا، اور ہماری یہ دن بھر میں نہ جانے کتنے جھوٹ بولنے والی زبان آہستہ آہستہ جھوٹ سے اتنی دور ہو جائے گی، جیسے کہ اللہ نے اپنے نیک بندوں کو جھوٹ سے دور فرما رکھا تھا، تھوڑے سے جھوٹ کی بدبو بھی وہ پا لیا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس مقام کے اوپر فائز ہونے کی توفیق مرحمت فرماوے، اور اپنی نزدیکی اور قرب کے مقام سے ہم کو مالا مال فرماوے۔ دعا کر لیجئے۔
اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم أرني في عيني صغيرة وفي أعين الناس كبيرة اللهم أرني في عيني صغيرة وفي أعين الناس كبيرة اللهم إنا نعوذ بك من الكذب اللهم إنا نعوذ بك من الكذب اللهم إنا نعوذ بك من الكذب ہے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، چھوٹے بڑے ہر قسم کے گناہوں کو معاف فرما۔ ہم نے اپنی زندگی میں بہت گناہ کیے ہیں، آپ کو بہت ناراض کیا ہے، آپ کی ساری نعمتوں سے فائدہ اٹھا کر آپ ہی سے ہم نے بغاوت کا جھنڈا بلند کیا ہے۔ ہے اللہ یہ ہماری بہت بڑی بے وقوفی ہے، بہت بڑا جرم ہے۔ اگر آپ معاف نہیں فرمائیں گے اور ہم اسی حالت میں آپ کے پاس چلے آئیں گے، ہے اللہ ہم یہ منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ اولین و آخرین کے سامنے اگر آپ نے ہم کو پوچھ لیا کہ میں نے اتنی نعمتوں کے ذریعے تم پر بہائے تھے اور ہماری نعمتوں کی مسلادار بارش تم کو ہر دم رنگین کیے ہوئے تھی، پھر تمہیں شرم نہیں آئی جو تم جھوٹ کا اور مختلف دوسری قسم کے گناہوں کا ارتکاب کر کے آئے ہو؟ اے اللہ ہمارا کوئی جواب نہیں ہوگا۔ اے اللہ اس دن ہمارے لیے اگر تو جہنم کا فیصلہ فرما دے تو ہے اللہ تجھ کو یہ حق تھا۔ ہے اللہ تو دنیا ہی کے اندر ہم کو یہ موقع دے دے کہ تیرے پاس آنے سے پہلے ان سب چیزوں کا صفایا کر کے آئیں، اور اے اللہ اس کی شرم دے دے کہ ہم جھوٹ بولنے سے پہلے 100 مرتبہ یہ سوچیں کہ ہمارا رب اس سے ناراض ہو رہا ہے، ہمارے رب نے یہ حرام کیا ہے، اور جھوٹ بولنے سے پہلے ہم کو یہ استحضار دل میں یہ خیال دلا دے کہ جھوٹ بول کر ہم ایک ایسا گناہوں کا دروازہ کھول رہے ہیں جس روم کے اندر سارے بڑے چھوٹے گناہ ہی بھرے ہوئے ہیں، اور وہ ہم کو آ کر پورا جو ہے گندا کر ڈالیں گے۔ کہ اللہ یہ احساس اگر ہم کو ہوگا جو تیرے نبی نے ان احادیث میں ہم کو دلایا ہے، انشاءاللہ ہمارے لیے جھوٹ سے بچنا آسان ہو جائے گا۔ کہ اللہ تیری مدد کے بغیر تو ہم ایک چھوٹے سے گناہ سے بھی نہیں بچ سکتے، چہ جائے کہ اتنے بڑے گناہوں سے بچنا کہ اللہ تیری توفیق کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ تو اپنے بہت سے بندوں کو جھوٹ سے بچائے ہی ہوئے ہے۔ کہ اللہ یہ سعادت ہمیں بھی نصیب فرما، ہمارے اوپر بھی اپنی نظر کرم فرما دے۔ کہ اللہ ہمارے جان کر انجان کر کیے ہوئے اور بولے ہوئے ان جھوٹوں کو معاف فرما، آئندہ جھوٹ کی عادت ہم سے چھڑوا دے۔ کہ اللہ تیرے نبی اور تیری ناراضگی کے یہ اسباب ہم کو بالکل یا بند کر دینے کی توفیق مرحمت فرما۔ اے اللہ قبر میں ہم کو تیرے پاس آنا ہے، منکر نکیر کو سوال کا جواب دینا ہے، کل محشر میں تیرے حضور کھڑا ہونا ہے۔ یہ سب منظر ہماری آنکھوں میں ایسے تازہ فرما کہ جھوٹ بولنا اور سارے گناہوں سے بچنا ہمارے لیے آسان ہو جاوے۔ ہے اللہ تو اپنی رضامندی نصیب فرما، ہمیں اپنا بنا لے، تو ہمارا ہو جا، ہمارے دلوں کی اصلاح فرما دے، یہ کہی گئی باتوں پر عمل کی توفیق دے۔ ہمیں یقین ہے کہ تیرے اور تیرے رسول کی باتوں میں بڑا اثر ہے۔ اے اللہ ہماری گندی زبانوں کی وجہ سے اس کے اثر کو ختم نہ فرما دے۔ اے اللہ ہمارے کان سے ہم میوزک بھی سنتے ہیں، مختلف قسم کے گناہ بھی سنتے ہیں، تیرے نبی کی اور تیری اتنی پاک اور صاف شفاف بات جب اس طرح کے گندے کانوں سے اندر جائے گی تو ظاہر ہے کہ اس کا وہ اثر باقی نہیں رہے گا۔ لیکن ہے اللہ تو ان سب چیزوں سے بچا کر ہمارے دلوں کے اندر تیری بات اپنی پوری برکت کے ساتھ اتارنا چاہے تو تجھے کوئی روک بھی نہیں سکتا۔ اے اللہ ہم کمزوروں کا کام بن جائے گا۔ اے اللہ تو ہمارے دلوں کے اندر اپنی اور اپنے رسول کی باتوں کو بہت صاف شفاف اتار دے، اور اس جذبے سے ہم کو بیان سننے کی توفیق دے دے کہ ہم کو عمل کرنا ہے۔ اے اللہ ہمارے لیے عمل کی آسانی بھی تو پیدا فرما۔ آج تک جتنے جھوٹ بولے، جتنے گناہ کیے چھوٹے بڑے، ان سب پر ہم شرمندہ ہیں۔ آئندہ جھوٹ نہ بولنے کا تجھ سے پکا وعدہ کرتے ہیں، اور اس وقت جھوٹ سے اپنے ہاتھ کو اٹھائے دیتے ہیں۔ اے اللہ تو نے اپنے اس صحابی کو کہ جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جھوٹ نہ بولنے کا وعدہ کیا تھا، جس طرح سارے گناہوں کے چھوڑنے میں مدد کی تھی، ہمارے اس عہد و پیمان میں تو ہماری بھی مدد فرما۔
اے اللہ گناہ کرنے سے پہلے سوچ لینے کی توفیق دے دے. اے اللہ ہماری دنیا آخرت کی ساری ضرورتیں پوری فرما. اے اللہ اس طرح کی دینی مجلسوں میں اے اللہ جو کوتاہیاں رہ جاتی ہیں، اے اللہ جو چک ہو جاتی ہیں ان کو معاف فرما. ہمارے دلوں کی گندگیوں کو صاف فرما. اخلاص للہیت عطا فرما. جو باتیں کہی گئی ان پر کہنے والے سننے والوں کو سب کو عمل کی توفیق دے دے. اس کی برکتوں سے ہمیں مالا مال فرما. اے اللہ ہمارے برے جذبات اور اے اللہ بری نیتوں کی وجہ سے اے اللہ اس کے اثر کو ختم نہ فرما. اے اللہ ہم کہیں کے نہیں رہیں گے. اے اللہ ان تیرے اور تیرے رسول کی باتوں سے ہی تو ہم کو امید ہے کہ یہ کسی نہ کسی دن ہمارے دل و دماغ کے اندر تیری محبت پیدا کر دے گی. اے اللہ تو ہمیں محروم نہ فرما. ہم امید لگائے بیٹھے ہیں. اے اللہ اس مجلس کو بے پناہ قبول فرما. اپنے یہاں ذریعہ نجات بنا دے. آنے والے لوگوں کو اے اللہ جو ماں بہنیں اپنا وقت فارغ کر کے تیری باتیں سننے آئی ہیں ان کے جذبات کو قبول فرما. ہم سب کے لیے ذخیرہ آخرت بنا دے. اس طرح کی مجلسوں میں اے اللہ شرکت کی توفیق مرحمت فرما اور وہاں سے اچھی باتیں لے کر عمل کے جذبے سے سن کر اپنے گھر جا کر اپنی نجی زندگی میں اس کو اتارنے کی توفیق دے دے. اے اللہ جن حضرات نے ان مجلسوں کا اور بیانات کا انعقاد کیا ہے انہیں جزائے خیر عطا فرما. جو حضرات اس کے لیے اپنا پیسہ اور اوقات اور صلاحیتیں قوت خرچ کر رہے ہیں ان کی اس کوشش کو بے پناہ قبول فرما. ہمارے لیے بھی ذخیرہ بنا دے. ان کے لیے بھی ذخیرہ بنا دے. اے اللہ اس موقع سے جتنی بھلائیاں تجھ سے مانگی جانی چاہیے نہیں مانگ سکے عطا فرما. جس قدر شرور فتنوں سے پناہ چاہی جانی چاہیے نہیں چاہ سکے محفوظ فرما دے. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد وحبيبك سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. أنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.